بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ آ کر کتاب پڑھنے والے تمام بہن بھائیوں کو میرا سلام۔ اور ہم کتاب قصص القرآن پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پارٹ 47 کا آج آغاز کر رہے ہیں اپنی ریڈنگ کا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے لاسٹ آڈیو میں جو ہم نے پڑھا وہ اصحاب کہف کے بارے میں تفصیلات ہم نے پڑھی، اور اس کے بعد ذوالقرنین کی عجیب کہانی کے نام سے ہم نے اپنی ریڈنگ کا آغاز کر دیا تھا، اور وہ ابھی ہم نے تھوڑی پڑھی تھی۔ تو آئیے اس کے بعد پڑھتے ہیں جتنا پڑھ لیا تھا۔ ہم پیج 363 سے اپنی ریڈنگ کا آغاز کر چکے ہیں، اور آغاز ابھی کر چکے ہیں، مطلب یہ کہ بس میں نے بولنا شروع کر دیا ہے، ریڈنگ ابھی ہم کریں گے۔ تو یہ ہے کہ میں ایک پیراگراف پچھلا پڑھ کے پھر ساتھ جوڑ لیتی ہوں تو آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی۔ لکھا ہے کہ ذوالقرنین کے اس بیان سے گویا، یہ بیان انہوں نے کوئی دیا تھا کہ یہاں سے لے لیتے ہیں کہ اور ذوالقرنین کے اس بیان سے گویا یہ مراد تھی کہ توحید پر ایمان اور ظلم و شرک اور برائی کے خلاف جد و جہد کے بارے میں میری دعوت پر لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہوگا جو اس الہی تعمیری پروگرام کو مطمئن ہو کر تسلیم کر لیں گے، انہیں اچھی جزا ملے گی اور وہ آرام و سکون سے زندگی گزاریں گے، جبکہ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اس دعوت سے دشمنی پر اتر آئیں گے اور شرک و ظلم اور برائی کے راستے پر ہی قائم رہیں گے، انہیں سزا دی جائے گی۔ یہاں تک پڑھا تھا۔ اب آئیے آگے چلتے۔ لکھا ہے ذوالقرنین نے اپنا مغرب کا سفر تمام کیا اور مشرق کی طرف جانے کا عزم کیا، اور جیسا کہ قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما میں کہ جو وسائل اس کے اختیار میں تھے اس نے ان سے پھر استفادہ کیا اور اپنا سفر اسی طرح جاری رکھا یہاں تک کہ سورج کے مرکز طلوع تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایسے لوگوں پر طلوع کر رہا ہے کہ جن کے پاس سورج کی کرنوں کے علاوہ تن ڈھانپنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 89 سے 90 تک کا لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہ لوگ بہت ہی پست درجے کی زندگی گزارتے تھے، یہاں تک کہ براہنہ رہتے تھے یا بہت ہی کم مقدار میں لباس پہنتے تھے۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 364 پر۔ لکھا ہے بہت ہی کم، ایک منٹ میں دوبارہ سے پڑھوں، بہت ہی کم مقدار میں لباس پہنتے تھے کہ جس سے ان کا بدن سورج سے نہیں چھپتا تھا۔ یہ اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ بعض مفسرین نے اس احتمال کو بھی بعید قرار نہیں دیا کہ ان کے پاس رہنے کو کوئی گھر بھی نہیں تھے اور کہ وہ سورج کی تپش سے بچ سکتے۔ اس سلسلے میں ایک اور احتمال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ ایسے بیابان میں رہتے تھے کہ جس میں کوئی پہاڑ، درخت، پناہ گاہ اور کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ وہ سورج کی تپش سے بچ سکتے، گویا اس بیابان میں ان کے لیے کوئی سایہ بھی نہ تھا۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ پیج 364 پہ ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں کہ جی ہاں، ذوالقرنین کا معاملہ ایسا ہی ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کے اختیار میں اپنے اہداف کے حصول کے لیے کیا وسائل تھے۔ اور یہ جو ہم نے پڑھا ابھی آخری لائن، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 91 کا حصہ تھا۔ پھر لکھا ہے بعض مفسرین نے یہاں یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ یہ جملہ ذوالقرنین کے کاموں اور پروگراموں میں اللہ کی ہدایت کی طرف اشارہ ہے۔ اب آتا ہے اگلی ہیڈنگ آئی ہے، ذوالقرنین نے دیوار کیسے بنائی۔ لکھا ہے کہ قرآن میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ایک اور سفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اب انورٹڈ کاما میں جملہ ہے کہ اس کے بعد اس نے حاصل وسائل سے پھر استفادہ کیا، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 96 کے یہ ہم نے الفاظ پڑھے تھے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد انورٹڈ کاما میں قرآن کے الفاظ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور اس طرح اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، وہاں ان دو گروہوں سے مختلف ایک اور گروہ کو دیکھا، یہ لوگ کوئی بات نہیں سمجھتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پہ۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 97 ہم نے پڑھی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ کوہستانی علاقے میں جا پہنچے، مشرق اور مغرب کے علاقے میں وہ جیسے لوگوں سے ملے تھے یہاں ان سے مختلف لوگ تھے۔ یہ لوگ انسانی تمدن کے اعتبار سے بہت ہی پسماندہ تھے، کیونکہ انسانی تمدن کے سبب سے واضح مظہر انسان کی گفتگو ہے، اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 97 کا ہم نے الفاظ پڑھے۔
گفتگو ہے. اب آگے چلتے ہیں. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس وقت یہ لوگ یاجوج ماجوج نامی خونخوار اور سخت دشمن سے بہت تنگ اور مصیبت میں تھے. ذوالقرنین کے جو عظیم قدرتی وسائل کے حامل تھے ان کے پاس پہنچے تو انہیں بڑی تسلی ہوئی. انہوں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگے اے ذوالقرنین یہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد کرتے ہیں. کیا ممکن ہے کہ خرچ آپ کو ہم دے دیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 98 ہے. پھر لکھا ہے وہ ذوالقرنین کی زبان تو نہیں سمجھتے تھے اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ بات انہوں نے اشارے سے کی ہو یا پھر ٹوٹی پھوٹی زبان میں اظہار مدعا کیا ہو. اچھا یہاں پہ بات جہاں پہ ختم ہوئی مدعا کیا ہو وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 95 کے الفاظ ہیں. اب آگے لکھا ہے کہ بہرحال اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی اقتصادی حالت اچھی تھی لیکن سوچ بچار منصوبہ بندی اور صنعت کے لحاظ سے وہ کمزور تھے. لہٰذا وہ اس بات پر تیار تھے کہ اس اہم دیوار کے اخراجات اپنے ذمے لے لیں. اس شرط کے ساتھ ذوالقرنین علیہ السلام نے اس کی منصوبہ بندی اور تعمیر کی ذمہ داری قبول وہ کر لیں. اچھا لکھا ہے. اب ہم آ گئے پیج 365 پر. یہاں لکھا ہے کہ اس پر ذوالقرنین نے انہیں جواب دیا انورٹڈ کاما کہ یہ تم نے کیا کہا. اللہ نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ جو تم مجھے دینا چاہتے ہو. انورٹڈ کاما کلوز. سورہ کہف کی آیت نمبر 96 کا کچھ حصہ ہی ہم نے پڑھا. اب آگے چلتے لکھا ہے اور میں تمہاری مالی امداد کا محتاج نہیں ہوں. اب انورٹڈ کاما میں آگے کہ تم قوت و طاقت کے ذریعے میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے اور ان دو مفسد قوموں کے درمیان مضبوط اور مستحکم دیوار بنا دوں. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا جو سورہ کہف کی آیت نمبر 96 کا حصہ تھا. پھر لکھا ہے کہ پھر ذوالقرنین نے حکم دیا انورٹڈ کاما لوہے کی بڑی بڑی سلیں میرے پاس لے آؤ. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ بات بھی سورہ کہف کی آیت نمبر 96 میں ہو رہی ہے. پھر لکھا ہے کہ جب لوہے کی سلیں آ گئیں تو انہیں ایک دوسرے پر چننے کا حکم دیا. یہاں اب یہ انورٹڈ کاما میں آگے بات آ رہی ہے کہ یہاں تک کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ پوری طرح چھپ گئی. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا اور یہ الفاظ سورہ کہف کی آیت نمبر 96 ہی کے ہیں. پھر لکھا ہے تیسرا حکم ذوالقرنین نے یہ دیا کہ آگ لگانے کا مواد یعنی ایندھن وغیرہ لے آؤ اور اسے دیوار کے دونوں طرف رکھ دو اور اپنے پاس موجودہ وسائل سے آگ بھڑکاؤ اور اس میں دھونکو یہاں تک کہ لوہے کی سلیں انگاروں کی طرح سرخ ہو کر آخر پگھل جائیں. اچھا یہ الفاظ سورہ کہف کی آیت نمبر 92 کے ہیں. پھر لکھا ہے در حقیقت وہ اس طرح لوہے کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ کر ایک کر دینا چاہتے تھے. یہی کام آج کل خاص مشینوں کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے. لوہے کی سلوں کو اتنی حرارت دی گئی کہ وہ نرم ہو کر ایک دوسرے سے مل گئیں. اب لکھا ہے کہ پھر ذوالقرنین نے علیہ السلام نے آخری حکم دیا انورٹڈ کاما میں ہے کہ کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لے آؤ تاکہ اسے اس دیوار کے اوپر ڈال دوں. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 93 کے الفاظ ہم نے پڑھے. پھر آگے چلتے ہیں. لکھا ہے اس طرح اس لوہے کی دیوار پر تانبے کا لیپ کر کے اسے ہوا کے اثر سے اور خراب ہونے سے محفوظ کر دیا. بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ سائنس کے مطابق اگر تانبے کی کچھ مقدار لوہے میں ملا دی جائے تو اس کی مضبوطی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ذوالقرنین چونکہ اس حقیقت سے آگاہ تھے اس لیے انہوں نے یہ کام کیا. آخرکار یہ دیوار اتنی مضبوط ہو گئی کہ اب وہ مفسد لوگ نہ ان کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے. اب یہ جو ہے یہ آیت نہیں اس میں بلکہ اس کے بارے میں لکھا آیت نہیں ہے اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ یہ مراد نہیں کہ وہ مشہور زبانوں میں سے کسی کو جانتے نہیں تھے بلکہ وہ بات کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے تھے یعنی کہ فکری لحاظ سے وہ بہت پسماندہ تھے. تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اب لکھا ہے آگے کہ پیج پہ کہ یہاں پر ذوالقرنین نے بہت اہم کام انجام دیا تھا. مستکبرین کی روش تو یہ ہے کہ ایسا کام کر کے وہ بہت فخر و ناز کرتے ہیں یا احسان جتلاتے ہیں لیکن ذوالقرنین علیہ السلام چونکہ مرد خدا تھے اس لہٰذا انتہائی ادب کے ساتھ کہنے لگے کہ انورٹڈ کاما میں یہ بات ہے کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے
اور انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 94 کے الفاظ تھے. ہم پیج نمبر 366 پہ آ گئے ہیں. لکھا ہے اگر میرے پاس ایسا کام کرنے کے لیے علم اور آگہی ہے تو یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ میں کوئی طاقت ہے اور میں بات کر سکتا ہوں تو وہ بھی اس طرف سے ہے، اور اگر یہ چیزیں اور ان کا ڈھالنا میرے اختیار میں ہے تو یہ بھی پروردگار کی وسیع رحمت کی برکت ہے. میرے پاس کچھ بھی میری اپنی طرف سے نہیں ہے کہ جس پر میں فخر و ناز کروں، اور میں نے کوئی خاص کام بھی نہیں کیا کہ اللہ اس کے بندوں پر احسان جتاتا ہوں پھروں. اس کے بعد مزید کہنے لگے کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی دائمی دیوار ہے، جب میرے پروردگار کا حکم آ گیا تو یہ درہم برہم ہو جائے گی اور زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے. یہاں پر انورٹڈ کاما کے ساتھ یہ بات ختم ہوئی کہ جب یہ شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ جب میرے پروردگار کا حکم آ گیا یہاں سے. تو اچھا جی، یہ جو ختم ہوئی ہے اس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے حاشیے میں کہ یہ احتمال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان مترجمین کے ذریعے بات چیت ہوتی ہو، یا پھر خدائی الہام کے ذریعے جب حضرت ذوالقرنین نے ان کی بات سمجھی ہو، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بعض پرندوں سے بات کر لیا کرتے تھے. تو یہ ہم نے پڑھ لی تفصیلات. اب دوبارہ صفحے پہ پڑھ رہے ہیں، آگے کی طرف چلتے ہیں. یہ لکھا ہے کہ یہ کہہ کر ذوالقرنین علیہ السلام نے اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ اختتام دنیا اور قیامت کے موقع پر یہ سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا. اور اب اگلی ہیڈنگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے. اب یہاں پہ سوال ہو رہا ہے. لکھا ہے کہ جس ذوالقرنین کا قرآن مجید میں ذکر ہے، تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے؟ تاریخ کی مشہور شخصیتوں میں سے یہ داستان کس پر منطبق ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے مابین اختلاف ہے. اس سلسلے میں جو بہت سے نظریات پیش کیے گئے ہیں ان میں سے یہ 3 زیادہ اہم ہیں. اب آئیے وہ 3 ہم پڑھتے ہیں. اب وہ 3 ہمیں جو نظر اس طرح الگ الگ تو نہیں آ رہے. چلیے میں ہم پڑھتے ہیں نا، آگے پتہ چل جائے گا. جب یہ کہا نا کہ یہ 3 زیادہ اہم ہیں تو اس میں آگے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. لکھا ہے جدید ترین نظریہ یہ ہے کہ جو ہندوستان کے مشہور عالم ابوالکلام آزاد نے پیش کیا ہے. ابوالکلام آزاد کسی دور میں ہندوستان کے وزیر تعلیم تھے. اس سلسلے میں انہوں نے ایک تحقیقی کتاب لکھی ہے. اس نظریے کے مطابق ذوالقرنین کورش کبیر، کاف واو ریشین کبیر، بادشاہ کا منشی ہے. بادشاہ کا منشی ہے. اچھا، اور یہاں پر جو ہے وہ بس بند ختم ہو گئی گفتگو، کیونکہ حاشیے میں پڑھنے کو لکھا ہے. اب اس میں لکھا ہے کہ فارسی میں اس کتاب کے ترجمے کا نام ذوالقرنین یا کورش کبیر تھا. کاف فوریشین کورش کبیر. اس سلسلے میں مزید آگاہی کے لیے رجوع کریں تفسیر نمونہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 197. چلیے جی، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ لہٰذا وہ اسے اسکندر ذوالقرنین کے نام سے پکارتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اس نے اپنے باپ کی موت کے بعد روم، مغرب اور مصر پر تسلط حاصل کیا. اس نے اسکندریہ شہر بنایا، پھر شام اور بیت المقدس میں پر اقتدار قائم کیا. وہاں سے ارمنستان گیا، عراق و ایران کو فتح کیا، اور پھر ہندوستان اور چین کا قصد کیا. وہاں سے خراسان پلٹ آیا. اس نے بہت سے نئے شہروں کی بنیاد رکھی. پھر وہ عراق آ گیا. اس کے بعد وہ شہر زیوا اور زور کا شہر انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد وہ شہر زور میں بیمار پڑا اور مر گیا. بعض نے کہا ہے کہ اس کی عمر 36 یعنی 36 ایئرس سے زیادہ تھی. اس کا جسد خاکی اسکندریہ لے جا کر دفن کر دیا گیا. اب دوسرا، اچھا ہاں یہ آ گیا نا. ابھی انہوں نے کہا تھا نا کہ 3، 1 منٹ میں پھر پڑھتی ہوں. ہاں انہوں نے کہا تھا 3 ہیں، 3 زیادہ اہم ہیں. اس میں ایک وہ پڑھ لیا. اب دوسرا لکھا آ رہا ہے یہاں پہ. دوسرا مورخین میں سے بعض کا نظریہ یہ ہے کہ ذوالقرنین یمن کا ایک بادشاہ تھا. اسما نے الف صاد میم عین چھوٹی اسما نے اپنی تاریخ کتاب کا نام ہے عرب قبل از اسلام، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، یہ نام کے گرد تھا. پھر لکھا ہے کہ اس میں ابن حشام نے اپنی مشہور تاریخ کے کتاب ہے یہ سیرت میں، اور ابو ریحان بیرونی نے الآثار الباقیہ میں بھی یہی نظریہ پیش کیا ہے. یہاں تک کہ یمن کی ایک قوم حمیری، ہے میم یہ رے چھوٹی ہے، حمیری کے شعراء اور زمانہ جاہلیت کے بعض شعراء کے کلام میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ذوالقرنین
کہ اپنے میں سے ہونے پر فخر کیا ہے۔ اچھا، اب ہم پیج 367 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ذوالقرنین کو یہ نام کیوں دیا گیا۔ یہ جانتے ہیں، لکھا ہے پہلے تو یہ ہے کہ ذوالقرنین کے معنی 2 سینگوں والا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں اس نام سے کیوں موسوم کیا گیا۔ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ نام اس لیے پڑا کہ وہ دنیا کے مشرق اور مغرب تک پہنچنے کے جیسے مشرق اور مغرب تک پہنچے کہ جیسے عرب۔ اب لکھا ہے یہاں پہ قرنی الشمس یعنی سورج کے 2 سینگ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ نام اس لیے ہوا کہ انہوں نے 2 قرن زندگی گزاری یا حکومت کی، اور پھر یہ کہ قرن کی مقدار کتنی ہے اس میں بھی مختلف نظریات ہیں۔ قرن کی ہجے میں بتا دوں سامعین، قاف ر نون۔ جی آگے لکھا ہے بعض کہتے ہیں کہ ان کے سر کے دونوں طرف ایک خاص قسم کا ابھار تھا، اس وجہ سے ذوالقرنین مشہور ہو گئے۔ آخرکار بعض کا نظریہ یہ ہے کہ ان کا خاص تاج 2 شاخوں والا تھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جناب ذوالقرنین کی ممتاز صفات۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین ممتاز صفات کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے اسباب ان کے اختیار میں دیے تھے۔ انہوں نے 3 کشتیاں کیں۔ ابھی دیکھتے ہیں آگے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ پہلے مغرب کی طرف، پھر مشرق کی طرف، اور آخر میں ایک ایسے علاقے کی طرف کہ جہاں ایک کوہستانی درہ موجود تھا۔ ان مسافرت میں وہ مختلف اقوام سے ملے۔ وہ ایک مرد مومن، موحد اور مہربان شخص تھے۔ وہ عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے، اسی بنا پر اللہ کا لطف خاص ان کے شامل حال تھا۔ وہ نیکوں کے دوست اور ظالموں کے دشمن تھے۔ انہیں دنیا کے مال و دولت سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے اور روز جزا پر بھی۔ انہوں نے ایک نہایت مضبوط دیوار بنائی ہے۔ یہ دیوار انہوں نے اینٹ اور پتھر کے بجائے لوہے اور تانبے سے بنائی پھر اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور اگر دوسرے مسالے بھی اس میں استعمال ہوئے ہوں تو ان کی بنیادی حیثیت نہ تھی۔ یہاں پہ بریکٹ ختم ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اس دیوار بنانے سے ان کا مقصد مستضعف میم سین تے زواد این فے مستضعف اور ستم دیدہ لوگوں کی یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم کے مقابلے میں مدد کرنا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ وہ ایسے شخص تھے کہ نزول قرآن سے قبل ان کا نام لوگوں میں مشہور تھا، لہٰذا قریش اور یہودیوں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما میں کہ تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت سے بہت سی ایسی روایات منقول ہیں کہ جن میں ہے کہ وہ نبی نہ تھے بلکہ اللہ کے ایک صالح بندے تھے۔ اچھا، اب آگے لکھا ہے دیوار ذوالقرنین کہاں ہے۔ یہ پڑھتے میں بھی یہ سوچ رہی تھی سامعین کہ یہ میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ وہ دیوار ہے کہاں۔ اچھا جی، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ اسے مشہور دیوار چین پر منطبق کریں کہ جو اس وقت موجود ہے اور کئی 100 کلومیٹر لمبی ہے، لیکن واضح ہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے نہیں بنی ہے اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے۔ وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی ہے دیوار ہے، اور جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ کئی 100 کلومیٹر لمبی ہے اور اب بھی موجود ہے۔ بعض کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مارب میم الف ریب مارب کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے کہ جو یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے، اور ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ جبکہ علماء و محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز قاف الف ز قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاح کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ موجود ہے کہ جو مشہور درہ داریال ہے، داریال انورٹڈ کاما میں یہ ہے، اور ہم آگئے پیج 368 پر۔ مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے۔ یہ بات جاذب نظر ہے کہ وہ وہیں قریب ہی سائرس
نامی ایک نہر موجود ہے. سائرس اسپیلنگ ہجے کر دوں, سین الف حمزہ رے سین, اور یہ انورٹڈ کاموں میں ہے. سائرس نامی ایک نہر موجود ہے, اور سائرس کا معنی کورش ہی کے ہیں, کاف واو ریشین ہی کے ہے, کیونکہ یونانی کورش کو سائرس کہتے تھے. آگے لکھا ہے ارمنی الف رے میم نون چھوٹی. ارمنی کے قدیم آثار میں اس دیوار کو بھاگ گورائی, بے دو چشمی ہے, الف گاف بھاگ, گورائی گاف واو رے الف حمزہ چھوٹی ہے. اچھا, اس دیوار کو بھاگ گورائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس لفظ کا معنی ہے اور درہ کورش یا معبر کورش, میم این بیرے کورش, کورش کے عبور کرنے کی جگہ ہے. یہ سند نشاندہی کرتی ہے کہ اس دیوار کا بانی کورش ہی تھا. اچھا, اب اس کے بعد آیا یاجوج ماجوج کون تھے. ہاں, اب چلیے یاجوج ماجوج کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کون تھے. کتنا مزہ آئے گا اس کو پڑھ کے. آئیے, ہم وقت نہیں ضائع کرتے, بس شروع ہو جاتے ہیں. یہ بات جاذب نظر ہے کہ وہیں قریب ہی سائرس نامی ایک نہر موجود ہے, اور سائرس کا معنی, لو جی یہ تو میں نے پڑھ لیا تھا, دوبارہ شروع کر دیا. یاجوج ماجوج کا پڑھنا تھا. ہاں جی, لکھا ہے قرآن کبھی کبھی دماغ گھوم جاتا ہے نا پڑھتے پڑھتے, ایسا ہی ہوا. آگے جانا تھا, پیچھے چلی گئی. قرآن واضح طور, اب پڑھتے ہیں. قرآن واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ یہ دو وحشی خونخوار قبیلوں کے نام تھے. وہ لوگ اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت زیادتیاں اور ظلم کرتے تھے. عظیم مفسر علامہ طباطبائی نے المیزان میں لکھا ہے کہ توریت کی ساری باتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ماجوج یا یاجوج و ماجوج ایک یا ایک بڑے بڑے قبیلے تھے. یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقے میں رہتے تھے. یہ جنگجو, غارت گر اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے. تاریخ کے بہت سے دلائل کے مطابق زمین کے شمال مشرق مغولستان, میم غین واو لام سین تے الف نون, مغولستان کے اطراف میں گزشتہ زمانوں میں انسانوں کا گویا جوش مارتا ہوا چشمہ تھا. یہاں کے لوگوں کی آبادی بڑی تیزی سے پھلتی اور پھولتی تھی. آبادی زیادہ ہونے پر یہ لوگ مزرق میم زے رے قاف کی سمت یا نیچے جنوب کی طرف چلے جاتے تھے, اور سیل رواں کی طرح ان علاقوں میں پھیل جاتے تھے, اور پھر تدریجاً وہاں سکونت اختیار کر لیتے تھے. تاریخ کے مطابق سیلاب کی مانند قوموں کے اٹھنے کے مختلف دور گزرے ہیں. قوموں کے اٹھنے کے مختلف دور گزرے ہیں. صحیح. تو اس کے بارے میں یاجوج ماجوج کے بارے میں, اور یہ جو ہم نے پڑھا اس کے بارے میں حاشیے میں کچھ لکھا ہے, یہ پڑھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ. لکھا ہے قرآن مجید کی 2 صورتوں میں یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے. ایک سورہ کہف آیت نمبر 94 میں, اور دوسرا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں. اور پھر اس کے بعد جو ابھی ہم نے یہ پڑھا نا کہ مختلف دور گزرے ہیں, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان میں ایک حملہ ان وحشی قبائل نے 4 صدی عیسوی میں انیلا کے کمان میں کیا. اس حملے میں روم کا شاہی تمدن خاک میں مل گیا. ایک اور دور کہ جو ان کے حملوں کا تقریباً آخری دور شمار ہوتا ہے, وہ 12ویں صدی ہجری میں چنگیز خان کی سرپرستی میں ہوا. انہوں نے مسلمان اور عرب ممالک پر حملہ کیا. اس حملے میں بغداد سمیت بہت سے شہر تباہ و برباد ہو گئے. اچھا جی, ہم نے یہ حاشیے میں پڑھنا تھا, یہ پڑھ لیا. اب ہم واپس صفحے پہ آ گئے. لکھا ہے کورش, کاف و ریشین. کورش کے زمانے میں بھی ان کی طرف ایک حملہ ہوا. یہ تقریباً 500 سال قبل مسیح کی بات ہے, لیکن اس زمانے میں, اب یہ انورٹڈ کام میں لکھا ہے ماد میم الف دال, اور فارس بھی انورٹڈ کام میں لکھا ہے. ماد اور فارس کی متحدہ حکومت معارض وجود میں آ چکی تھی, لہٰذا حالات بدل گئے اور مغربی ایشیا ان قبائل کے حملوں سے آسودہ خاطر ہو گیا. لہٰذا یہ زیادہ صحیح لگتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج انہی وحشی قبائل میں سے تھے. جبکہ کورش ان علاقوں کی طرف گئے تو قفقاز قاف فے قاف الف زے, قفقاز کے لوگوں نے درخواست کی کہ انہیں ان قبائل کے حملوں سے بچایا جائے. لہٰذا اس نے مشہور دیوار تعمیر کی ہے جسے دیوار ذوالقرنین کہتے ہیں. اچھا جی, یہ تو ہم نے پڑھ لیا. اب اگلی ہیڈنگ ہے قوم تبا, تے پہ پیش ہے اور پھر بے پہ تشدید ہے اور عین ہے.
قوم تبا، یہ تو نیا میں نے نام سنا. لکھا ہے سرزمین یمن جزیر العرب میں واقع ہے اور اس کا شمار دنیا کی ایسی اور بابرکت زمینوں میں ہوتا ہے جو ماضی میں درخشندہ تمدن کی حامل تھیں. اس سرزمین پر ایسے بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے جن کا نام تبا یعنی جس کی جمع تبائیہ تے بالف یہ عین ہے. اچھا لکھا ہے کہ حکومت کے نام ایسے بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے کہ جن کا نام تبا تھا. چونکہ لوگ ان کی اتباع کیا کرتے تھے اس لیے ان کو تبا کہتے تھے، یا پھر اس لیے کہ وہ کئی پشتوں تک یکے بعد دیگرے برسر اقتدار آتے رہے. اب اگلی ہیڈنگ ہے قوم تبا کون تھی. قرآن مجید میں صرف 2 مقام پر تبا کا ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک تو سورہ دخان آیت نمبر 37 میں اور دوسرے سورہ قاف کی آیت نمبر 14 میں، جہاں پر ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما میں گھنے درختوں کی سرزمین والی قوم شعیب اور قوم تبا ایک نے خدا کے رسولوں کو جھٹلایا تو خدا کی تحدید بھی ان کے بارے میں سچ ثابت ہو گئی. انورٹڈ کاما کلوز. تحدید کی جہت تے ہے دال یہ دال. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے تبا کورڈ انورٹڈ کاما میں کہ تبا یمن کے بادشاہوں کا ایک عمومی لقب تھا. جس طرح ایران کے بادشاہوں کو کسرا، ترک سلاطین کو خاقان، مصر کے بادشاہوں کو فرعون اور روم کے شہنشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا. یمن کے بادشاہوں کو تبا یا تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ اپنی پیروی کی دعوت دیا کرتے تھے، یا پھر اس کے لیے کہ وہ یکے بعد دیگرے براہ راست مملکت ہوا کرتے تھے. بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے یمن کے تمام بادشاہوں کی بات نہیں کی بلکہ کسی خاص بادشاہ کا ذکر کیا ہے. اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاصر خاص فرعون کی بات کی ہے. یہاں پر یہ جو ہے بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے بعض روایات میں آیا ہے کہ اس کا نام اسد ابو کرب تھا. اسد الف سین عین دال اور ابو کرب کاف رے بے تھا، اور یہ اسد ابو کرب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے. پھر لکھا ہے بعض مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ وہ بذات خود حق طلب اور صاحب ایمان شخص تھا. انہوں نے قرآن مجید کی دونوں آیات سے استدلال کیا ہے کیونکہ قرآن پاک کی مذکورہ دونوں آیات میں اس کی ذات کی مذمت نہیں کی گئی بلکہ اس کی قوم کی مذمت کی گئی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی جانے والی روایت بھی اسی بات کی شاہد ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تبا کو برا مت کہو کیونکہ وہ ایمان لا چکا تھا. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور اب ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف چل رہے ہیں. لکھا ہے تبا مدینے کے نزدیک. یہ جانتے ہیں. لکھا ہے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ جب تبا اپنے کشور کشائی کے ایک سفر میں مدینے کے قریب پہنچا تو وہاں کے ساکن یہودی علماء کو پیغام بھیجا کہ اس سرزمین کو ویران کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بھی یہودی اس جگہ نہ رہنے پائے اور عرب قانون حکم فرما ہو. یہودیوں کا سب سے بڑا عالم شامول شین الف میم واو لام تھا. اس نے کہا کہ یہ وہ شہر ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہونے والے ایک پیغمبر کی ہجرت گاہ بنے گا. پھر اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند صفات گنوائیں. متبع جس کے ذہن میں گویا اس بارے میں کچھ معلومات تھیں اس نے کہا انورٹڈ کاما میں کہ تو پھر اس شہر کو ویران نہیں کروں گا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ حتیٰ کہ ایک اور روایت میں اسی داستان کے ذیل میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ اس نے اوس اور خزرج الف واو سین بھی انورٹڈ کاما میں ہے اوس اور خزرج خیزے رے جیم یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے. تو یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ اس نے اوس اور خزرج کے بعض قبائل کو جو اس کے ہمراہ تھے حکم دیا کہ وہ اسی شہر میں رہ جائیں اور جب پیغمبر موعود ظہور کریں تو وہ ان کی امداد کریں اور اپنی اولاد کو بھی وہ اسی بات کی وصیت کرتا رہا حتیٰ کہ اس نے ایک خط بھی تحریر کر کے اس کے سپرد کر دیا جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا اظہار کیا گیا تھا. تو یوں ہم نے یہ جو ہیڈنگ تھی اس کے بارے میں پڑھ لیا. اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ تبا شہر مکہ میں. لکھا ہے صاحب اعلام القرآن رقم تراز ہیں الف عین لام الف میم اعلام القرآن رقم تراز ہیں کہ تبا یمن کے عالمگیر بادشاہوں میں سے ایک تھا کہ جس نے ہندوستان تک فوج کشی کی اور اس علاقے
اس علاقے کی تمام حکومتوں کو اپنی زیر نگرانی کر لیا۔ اپنی فوج کشی کی ایک مہم کے دوران میں وہ مکہ معظمہ پہنچا اور اس نے خانہ کعبہ کے منہدم کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ طبیب اس کے معالجے سے عاجز آ گئے۔ پیج 370۔ اس کے ہم رکابوں میں کچھ اہل علم بھی موجود تھے، جس کا سرپرست شامول نامی ایک حکیم تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیماری کا اصل سبب خانہ کعبہ کے بارے میں بری نیت ہے، تو طبہ اپنے مقصد سے باز آ گیا اور نظر مانی کہ وہ خانہ کعبہ کا احترام کرے گا اور صحت یاب ہونے کے بعد خانہ کعبہ پر یمانی چادر کا غلاف چڑھائے گا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ دوسری تاریخوں میں بھی خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کی داستان منقول ہے جو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ فوج کشی اور کعبہ پر غلاف چڑھانے کا مسئلہ 5 عیسوی میں وقوع پذیر ہوا۔ اب بھی شہر مکہ میں ایک جگہ موجود ہے جس کا نام دار الطبابہ، دال الف رے الف لام تے بے الف بے عین ہے، دار الطبابہ ہے۔ بہرحال یمن کے بادشاہوں طبابہ یمن کی داستان کا ایک بہت بڑا حصہ تاریخی لحاظ سے ابہام سے خالی نہیں ہے، کیونکہ ان کی تعداد اور ان کی حکومت کے عرصے کے بارے میں زیادہ معلومات مہیا نہیں ہیں۔ اس بارے میں بعض متضاد روایتیں بھی ملتی ہیں جو کچھ اسلامی روایات میں ہیں، وہ تفسیری مواد ہو یا تاریخی اور حدیثی، صرف بادشاہ کے بارے میں ہے جس کا قرآن میں 2 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ تو یوں ہم نے یہ جو ہیڈنگ تھی کہ طبہ شہر مکہ میں، یہ مکمل کر لی، اور اپنی ہم ریڈنگ کو یہاں پہ روک دیتے ہیں کیونکہ اگلی ہیڈنگ ہے انطاکیہ کے رسول۔ یہ ہم اگلی ریکارڈنگ جو کریں گے اس میں پڑھ لیں گے، تو ٹائم بھی پھر تسلی سے ہم پورا اس کو مکمل کریں گے کیونکہ وہ کافی اس میں تفصیلات ہیں۔ تو پھر اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔